وہ کمرے میں ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، کسی نے اس کی خاموشی کو نہیں دیکھا، کسی نے اس کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا۔ سب لوگ بول رہے تھے اور وہ چپ چاپ سن رہا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا یہ کہ کمرے میں بیٹھا وہ شخص اپنے اندر ایک انقلاب لے کر بیٹھا تھا۔ اس کے اندر بہت کچھ پل رہا تھا جو کہ اس کی طاقت بننے والا تھا اور جو کہ اس کا مقدر بننے والا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے کہتے ہیں محمد ثروت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 ان اصولوں کی جو تم نے اپنی زندگی میں اپنا لیے تو تم سب سے کم نظر آتے ہوئے بھی سب سے مضبوط بن جاؤ گے، تم سب سے کامیاب بن جاؤ گے، تم خود کو طاقتور محسوس کرو گے اور لوگ تمہاری مثالیں دیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو اصول اپنانا ہے وہ کیا ہے کہ خاموش لوگ خود کو شور میں ضائع نہیں کرتے۔ وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ چیختے نہیں ہیں، وہ شور نہیں مچاتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ جستجو کرتے رہتے ہیں۔ وہ جذبے کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں اور وہ اس چیز کے اوپر محو رہتے ہیں جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتیں تو سنتے ہیں مگر اس کا ریئیکٹ نہیں کرتے۔ وہ اپنی کامیابی سے لوگوں کو شٹ اپ کال دیتے ہیں۔ وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کے اوپر لوگ رش کرتے ہیں۔ صرف بات یہی ہے کہ خاموش لوگ خود کو لوگوں کے سامنے ضائع نہیں کرتے۔ تو آپ اس اصول کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ لوگ بھی جو ہے زیادہ بولا مت کریں، خود کو کسی کے سامنے ضائع مت کریں۔ جو کرنا ہے خاموشی سے کرتے رہیں، تو پھر دیکھیے گا اس کے ثمرات آپ کو کیا ملتے ہیں۔ دوسرا اصول جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے وہ کیا ہے؟ خاموشی میں ہی طاقت ہوتی ہے۔ اب خاموشی میں طاقت ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور آپ بیٹھے رہیں اور آپ کچھ کریں نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زندہ مثال یہ ہے کہ جو لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ میں فلاں کام کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، اپنی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن خود وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ کامیابی ان سے دور دور تک جو ہے ان کے پاس نظر نہیں آتی، وہ صرف باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں، جو خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہی نظر آتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے ارادوں کے اوپر پختہ رہتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں اور اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بناتے ہیں، اور پھر لوگ ان کی مثال دیتے ہیں کہ وہ شخص آج سے 3 سال پہلے تو ایسا تھا لیکن وہ خاموش رہا، لیکن اس نے کر کے دکھایا وہ جو کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ زیادہ باتیں کرنی ہے یا محض صرف خاموش رہ کر اپنی کامیابی کا شور مچانا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر جو اصول آپ نے اپنی زندگی کے اوپر اپنانا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاموش آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت جلد جو ہے نا مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا۔ حضرت انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم نے آج یہ پودا لگایا ہے، ہمیں 2 دن بعد اس کا پھل ملنے لگ جائے۔ ارے ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسان کی زندگی سے سبق حاصل کریں، وہ اناج میں بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ وہ جو کیڑے کھاتے ہیں نا، وہ آپ کی زندگی میں اس طرح سے مثال ہے، آپ نے کوئی چیز کا پودا لگایا، آپ کو اس میں نقصان ہو گیا، اب اس نقصان سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹ جانا، آپ نے اس پہ ثابت قدم رہنا، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ غلطی مجھ سے کہاں پہ ہوئی۔ جب آپ کو وہ غلطی کا پتہ لگ جائے تو آپ کو دوبارہ اس چیز میں کبھی بھی کوئی مات نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا یہاں پہ میری غلطی تھی، آپ نے اس سے سبق سیکھ لیا اور آپ ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح اپنے آپ کو روزمرہ ہر دن جو ہے کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں، آگے بڑھیں، اور اپنے آنسو جو ہے نا، اگر آپ رو رہے ہیں تو صرف روئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ کہ میرے آنسو لوگوں کے لیے نہیں، میرے آنسو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے ہیں، اور وہ میرے آنسوؤں کو جب وقت مقرر ہوگا نا تو آپ کو ان آنسوؤں کا، اس دعا کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور دے گی۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے؟ پختہ یقین رکھنا ہے، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اچھا، چوتھے نمبر پر جو آپ نے اصول کو اپنانا ہے وہ کیا ہے کہ جو خاموش لوگ ہیں وہ واپسی بہت شور سے کرتے ہیں۔ اب واپسی شور سے کرنے سے مراد کیا ہے کہ جب وہ کامیاب ہو کے آتے ہیں نا تو ان کی جو کامیابی ہے نا وہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ واقعی میں اس شخص نے محنت کی ہے۔ وہ جو 2 سال سے خاموش بیٹھا تھا، جو کچھ کرتا نہیں تھا، جس کو ہم کہتے تھے یہ ویلا ہے، نکٹھو ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، اس کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اس مقصد کے پیچھے، اس خاموشی کے پیچھے جتنی وہ صبر کر رہا تھا، جتنی محنت کر رہا تھا، آج اس کا ثمر ہمیں اس کی کامیابی میں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے خاموش رہنا ہے، لیکن خاموش رہ کر اس طرح سے آپ نے کم بیک کرنا ہے
کہ آپ کی کامیابی جو ہے لوگوں کے اوپر اثر چھوڑ جائے۔ ہر شخص یہ کہے کہ میں بھی فلاں شخص جیسا بننا چاہتا ہوں، میں بھی اس شخص جیسا بننا چاہتا ہوں، لیکن اس شخص جیسا بننے کے لیے آپ کو اس شخص کی جو اس نے پیرامیٹرز کو فالو کیا ہے، جو اس نے خاموشی کے ساتھ محنت کی ہے، آپ کو بھی وہ کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ دیں میں اس شخص ایسا بننا چاہتا ہوں تو کریں کچھ نہ، صرف دعا کرتے رہیں۔ دعا کے ساتھ آپ نے محنت بھی کرنی ہے۔ اگر آپ محنت اور دعا دونوں چیزیں کرنے لگ جائیں گے تو باقی کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ آپ کو کیسے مایوس کر سکتی ہے؟ وہ ذات جو رحیم و کریم ہے وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی، وہ آپ کو کامیاب ہی کرے گی انشاءاللہ۔ لیکن نیت میں آپ نے خلوص رکھنا ہے، نیت صاف رکھنی ہے، اور اس نیت کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے کہ جب مجھے کامیابی ملے گی تو میں اپنے ساتھ 2 لوگوں کو آگے لے کے جاؤں گا، ان لوگوں کو جس طرح کے جیسے آپ تھے، آپ چاہتے تھے میں یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی کر لوں، لیکن آپ کے پاس وسائل نہیں تھے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اب وسائل آ گئے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو 3 سال پیچھے لے جانا ہے کہ میں بھی ایسے تھا۔ شخص کو پکڑنا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ 5واں اصول جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے وہ بہت سمپل ہے، تمہاری خاموشی ہی تمہاری کامیابی بن سکتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بولتا نہیں، اس کا مطلب ہے یہ کمزور ہے۔ ارے جو شخص بولتا نہیں وہ کمزور نہیں بلکہ وہ عقل مند ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کہاں بولنا ہے، میں نے اپنی زبان کا استعمال کہاں کرنا ہے، کیونکہ انسان اپنی زبان سے جو ہے نا بہت سی چیزوں کو فتح بھی کر سکتا ہے اور بہت سی جگہوں پہ شکست بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جتنی آپ کی زبان میں مٹھاس ہوگی، جتنی آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، آپ بڑے سے بڑے بزنس مین کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ کیسے کہ آپ کی زبان میں تاثیر ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے۔ اسی طرح یہی جو چیزیں ہیں، یہی پیرامیٹرز ہیں کامیابی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر آپ ہر چیز کے اوپر جا کے آپ اپنے ٹکرے مارتے جائیں کہ میں نے وہ چیز بھی کرنی ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، آپ کسی ایک چیز میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اس چیز کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے کہ ایک سمت کا تعین کیا جائے اور درست سمت کا تعین کیا جائے۔ درست سمت کون سی ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ آپ اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ جو شخص اپنے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے نا وہ پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنے ساتھ مخلص ہوگا وہ کبھی اپنا برا نہیں چاہے گا۔ جو شخص اپنا برا نہیں چاہے گا وہ کبھی کسی دوسرے کا بھی برا نہیں چاہے گا۔ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کامیابی کیسے ملتی ہے، کسی کا حق نہیں ماننا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ جب انسان ان چیزوں کو اپنانے لگ جائے گا تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے اسے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ خاموش لوگ نظر نہیں آتے لیکن وقت آنے پر وہ سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے وقت بدلنا ہے یا آپ نے صرف باتیں کرنی ہیں۔ اگر آپ وقت بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور ہم ہر ویڈیو کے اندر پہ کہتے بھی ہیں کہ منزل جستجو سے وابستہ ہے۔ جستجو آپ کریں، منزل آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل جائے گی۔ انشاءاللہ مزید کسی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد سرور کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔